سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 10 سال قبل ہوئی۔ مشہور روایت کے مطابق خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام علی رکھا گیا، جس کے معنی ہوتے ہیں بلند رتبے والا۔ آپ کی کنیت یعنی عرب میں چھوٹے نام سے کسی کو پکارا جاتا تھا تو اس کو کنیت کہتے ہیں۔ ابو الحسن اور ابو تراب۔ ابو الحسن کے معنی ہیں حسن کے والد۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن کی نسبت سے آپ کو ابو الحسن کہا جاتا ہے۔ اور ابو تراب جو آپ کی کنیت ہے، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کو عطا فرمائی۔ ابو تراب کے معنی ہوتے ہیں مٹی والا۔ اس سلسلے میں جو واقعہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی شہزادی سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، اور خاتون جنت سے حضور نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو وہ گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کسی بات پر ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تلاش کرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے جہاں وہ آرام کر رہے تھے، تو حضور نے دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ زمین کے فرش پر لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کا کرتا جسم سے ہٹ گیا ہے، اور ان کی پیٹھ پر ریت کے ذرات لگ گئے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اور ان کی پیٹھ کو جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابو تراب اٹھ۔ سیدنا علی جب یہ کلمہ سرکار کی زبان سے سنے تو اتنا خوش ہوئے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو تراب کنیت اپنے نام سے بھی زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ کنیت مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، اور ایسے ہی سیدنا علی بھی اپنی جان چھڑکتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب عمر شریف 10-12 سال کی ہوئی تو آپ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس حوالے سے آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے روز اعلان نبوت فرمایا، اور میں نے منگل کے دن کلمہ پڑھ لیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم ہوا وہ انذر عشیرتک الاقربین کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ قریش کو جمع فرمائے اور ان کے سامنے دعوت دین پیش فرمائے۔ تو ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء مذاق اڑانے لگا، اور کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہونے کے دعوے دار ہیں، بتائیے آپ کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ تو اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو 10-12 سال کے اس وقت تھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، پتلے پتلے ہاتھ تھے، میں نے کہا کہ میں ہوں ان کا ساتھ دینے والا۔ تو اس پر سارے خاندان کے لوگ ہنسنے لگے۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دین کا کام تیز کیا تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مکے کے کفار حضور کے دشمن ہو گئے، طرح طرح کی ایذائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے۔ 13 سال تک اعلان نبوت کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں دعوت دین کا کام کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ مدینہ طیبہ ہجرت فرمائیں۔ تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے لیے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضور کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور حضور نے سیدنا علی کو حکم فرمایا تھا کہ حضور کے بستر پر وہ سو جائیں ہجرت کی رات۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سبز رنگ کی چادر جو حضور کی تھی اس کو اوڑھ کر بستر پر آرام سے سو گئے۔ واقعات کی بڑی تفصیل ہے۔ کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ پاک پر ہلہ بولا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر پر سوئے تھے، چادر ہٹا کر دیکھا، اور پھر حضرت علی سے کچھ پوچھ گچھ کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ اس واقعہ ہجرت کے بعد صحابہ کرام نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، آپ کو بستر رسول اللہ پر ہجرت کی رات نیند کیسے آئی؟ کیونکہ وہ وحشت کا ماحول تھا، دشمن گھر کو گھیرے ہوئے تھے، اور حضور کے گمان پر خدا نخواستہ اگر وار کرتے اس حال میں کہ آپ چادر اڑے ہوئے تھے تو حضور کی جگہ آپ شہید ہو جاتے۔ تو ایسے حال میں انسان کو کیا نیند آتی ہے؟
دنیاوی کوئی فکر مال کی، دولت کی، عزت کی، شہرت کی لائق ہو جائے تو کروٹیں بدلتا ہے. جان پر اگر بات ہو تو انسان سو نہیں پاتا. لیکن حضرت علی گہری نیند سوئے. تو اس کا سوال جب کیا گیا کہ آپ کو نیند کیسے آ گئی، تو سیدنا علی کہنے لگے مجھے کسی بھی وقت یہ خیال آتا تھا کہ کبھی بھی انسان پر موت آ سکتی ہے، لیکن جب سرکار نے فرمایا تھا ہجرت کی رات کے علی میرے بستر پر سو جانا، کفار کی امانتیں لوٹا کر 3 دن کے بعد مدینہ آ جانا، تو مجھے یقین کامل تھا کہ میں مروں گا نہیں. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ 3 دن بعد مدینہ آ جانا تو میں ضرور مدینہ پہنچوں گا. اس لیے میں بے فکر ہو کر سو گیا. مدینہ طیبہ پہنچے. ہجرت کے دوسرے سال سرکار پاک علیہ السلام نے اپنی شہزادی کی شادی کا ارادہ فرمایا. بہت سارے اکابر صحابہ نے حضور کی خدمت میں شہزادی کے لیے اپنا پیام دیا. پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ میں فاطمہ کے نکاح کے بارے میں وحی کا منتظر ہوں. اللہ تعالیٰ جس سے حکم فرمائے گا میں فاطمہ کا نکاح اس سے کر دوں گا. اس بیچ میں سیدنا علی نے اپنا پیام سیدہ فاطمہ کے لیے حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سرکار کے صحابی خادم خاص روایت کرتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام پر اس کے بعد کچھ ایسی کیفیت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی. جب وہ کیفیت جاتی رہی تو سرکار پاک علیہ السلام نے سیدنا علی کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا اے علی تجھ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا رشتہ منظور کر لیا ہے. سیدنا علی کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ ان کا رشتہ آسمانوں میں طے ہو رہا ہے. یہ ان کی شان ہے. پھر سرکار پاک علیہ السلام نے اپنے قریبی اصحاب کو طلب فرمایا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بی بی فاطمہ کا نکاح پڑھا دیا. نکاح ہو جانے کے بعد جب رخصتی عمل میں آئی تو سرکار پاک علیہ السلام حجرہ عروسہ میں تشریف لے گئے. سیدنا علی کو اور بی بی فاطمہ کو طلب فرمایا. حضور علیہ السلام نے پانی منگوایا، اس پر کچھ پڑھ کے دم فرمایا اور اس پانی کو دونوں کو پینے کے لیے عنایت فرمایا اور کچھ پانی اپنے دہن مبارک میں لے کر کے اس کی کلی ان دونوں پر فرمائی اور پھر ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی اولاد کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ان کی اولاد کو اور ان کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائیو. سیدنا علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ازواجی زندگی گزارنے لگے. تو عزیزان گرامی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار احادیث میں، معتبر احادیث میں، مشکاہ شریف اٹھا لے، بخاری شریف اٹھا لے، مسلم شریف اٹھا لے، اس میں محدثین نے ابواب باندھے ہیں صحابہ کے فضائل کے، اہل بیت کے فضائل. مولا علی کا تو وہ مقام ہے کہ آپ نور علی نور ہے کہ آپ صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی ہیں. تو آپ کی فضیلت دوہری ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. اور سرکار نے فرمایا علی سے محبت نہیں کرتا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق. اور اسی طرح حضور نے فرمایا میری اور علی کی نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم میں چھوڑ کر گئے تھے. تو حضور پاک علیہ السلام جنگ تبوک کے وقت 30,000 کا لشکر لے کر کے جب تشریف لے جا رہے تھے، ویسے وقت میں حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی تم مدینے میں رہو گے، عورتوں اور بچوں کی ذمہ داری آپ پر ہے. تو حضرت سیدنا علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں تمام جنگوں میں آپ کے ساتھ رہا ہوں اور اب آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے بیچ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ مجاہد تھے، ایک مجاہد کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اور پھر آپ سرکار کے سچے عاشق تھے، کیسے پسند کر سکتے تھے کہ حضور علیہ السلام تو جنگ کی مصیبت جھیلنے کے لیے تشریف لے جائیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے میں آرام سے رہیں. تو اس پر آپ رونے لگے. تو میرے آقا علیہ السلام یہ بات ارشاد فرمائے کہ علی تمہارا رول اور تمہارا کام ویسے ہی ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا کہ حضرت موسیٰ ان کو اپنی قوم میں چھوڑ کر گئے تھے کہ وہ اپنے بچوں اور عورتوں کی نگرانی کرے. آپ کا بھی رول وہی. حضور پاک علیہ السلام جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو مکے سے جو صحابہ جن کو مہاجرین کہتے ہیں مدینے میں آئے تھے تو سرکار پاک علیہ السلام نے ان کی مدد کے لیے انصار صحابہ میں اور ان میں آپس میں بھائی چارہ قائم فرمایا. اس کو کہتے ہیں عقد مواخات. عقد کہتے ہیں تعلق قائم کرنے کو، مواخات بھائی چارے کا تعلق.
تو اس کے تحت یہ احکام تھے سرکار کے کہ جو کچھ بھی مہاجرین کی تکلیف ہے وہ انصار صحابہ دور کریں گے، ان کی معاشی مسائل، ان کے قیام کا انتظام، یہ سب انصار جو صحابی ہوتے تھے، مہاجر صحابی کے بھائی، ان کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا۔ یہ سارے جو مہاجرین تھے ان کے بھائی کوئی نہ کوئی انصار صحابی بن گئے، حضرت علی تنہا رہ گئے۔ تو حضرت علی رونے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، آپ نے ہر ایک مہاجر صحابی کے انصار صحابی کو بھائی بنا دیا اور میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ تو یہ سن کر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے، اے علی دین و دنیا میں تیرا بھائی ہوں۔ تو کیسی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ علم میں، حکمت میں، شجاعت میں، سخاوت میں اس اعلیٰ درجے پر تھے کہ کوئی دوسری مثال ان اوصاف میں کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ اس حوالے سے اگر میں تفصیل بیان کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ شجاعت کا آپ کے یہ عالم تھا کہ 13 سال تک سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ہر قدم پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ۔ مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد کفار سے جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلی جنگ جو ہوئی جنگ احد، اس کے بعد جنگ بدر، اس کے بعد جنگ خندق، اس کے بعد فتح مکہ کا واقعہ ہوا۔ اس طرح بہت ساری جنگیں ہوئی۔ جتنی جنگیں ہوئی ان سب جنگوں میں سب سے آگے رہنے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو مشکل کشائی کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو یاد فرماتے، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ حضرت علی آتے تو مشکل کشائی ہو جاتی۔ جنگ بدر کے وقت کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ 3 شورما تھے، مکے کے کفاروں کی طرف سے آگے بڑھے اور اپنے مد مقابل کو انہوں نے للکارا۔ تو انصار صحابہ میں سے بعض صحابہ آگے بڑھے تو یہ عتبہ پوچھنے لگا، جو بڑا ذنات قسم کا طاقتور مقابل جو ہے یہ مقابلہ کرنے والا تھا، کہ تم لوگ کون ہو؟ کیونکہ اس وقت انصار صحابہ اپنے سروں پر ٹوپیاں اور جو بھی اس زمانے میں اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار اور اوزار سے لیس ہوتے تھے وہ سارے لے کر کے آئے تھے۔ تو پوچھنے لگا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انصار صحابہ کہنے لگے ہم انصار ہیں۔ تو وہ حقارت سے کہنے لگا کہ تم لوگ کسان ہو، محنت کش لوگ ہو، تو ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، کیونکہ قریش کے جو لوگ تھے وہ اعلیٰ خاندان کے سمجھے جاتے تھے اور ان کو اس پر بڑا فخر تھا۔ تو وہ حقارت سے کہنے لگا ہم تم سے مقابلہ بھی کرنا پسند نہیں کرتے، تو ہمارے سامنے ٹھہرنے کے قابل نہیں ہو۔ ہمارے جو بھائی مکے سے بھاگ کر کے آئے ہیں، مہاجرین مراد تھے، ان کو ہمارے مقابلے پہ بھیجو۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے، اے علی آگے بڑھو، اے حمزہ آگے بڑھو، اے عبیدہ آگے بڑھو۔ یہ تینوں صحابہ آگے بڑھے۔ حضرت مولا علی، ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا اس کے مقابلے پر آئے، چند ہی منٹوں میں آپ نے اس کو نارے جہنم کر دیا۔ حضرت عبیدہ عتبہ کے مقابلے میں آئے، لیکن عتبہ چونکہ بڑا قوی تھا، اس نے حضرت عبیدہ پر ایسا وار کیا کہ ان کا پیر کٹ کر گودا باہر آ گیا، وہ تڑپ کر نیچے گر گئے۔ تو سیدنا علی آگے بڑھ کر کے عتبہ کے مقابلے پر آئے اور اس کو بھی نعرہ جہنم کر دیا۔ حضرت حمزہ نے اپنے مقابلے والے کو نعرہ جہنم فرمایا۔ تو اس طرح جب جنگ شروع ہوئی باضابطہ، تو کفار کے لشکر کو جو تعداد میں مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، کاٹ کر رکھ دیا۔ 2 ہاتھ میں تلوار لے کر آپ مقابلہ کرتے تھے، 2 دھاری آپ کی تلوار تھی ذوالفقار، جو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت علی جب جنگ میں جاتے تو دشمنوں کے لشکروں کو کاٹتے جاتے تھے، صحابہ دیکھتے رہتے تھے۔ کبھی تنہائی ہوتی، صحابہ پوچھتے کہ علی آپ کو خوف نہیں ہوتا کہ آپ بے دھڑک دشمنوں کے مقابلے میں ان کے لشکروں کے اندر گھس جاتے ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے خوف کس بات کا؟ میں یہ سوچ کر کافروں سے نہیں لڑتا کہ ان سے لڑتا ہوا میں فتح یاب ہو کر آ جاؤں، میری آرزو یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ بستر پر پیر لگڑتا ہوا مروں، میں چاہتا ہوں رائے خدا میں میدان جنگ میں لڑتا ہوا مر جاؤں۔ ایسی آپ کی شجاعت تھی، ایسی بہادری، اور اس کے جوہر آپ نے اصل جو دکھائے وہ خیبر کے موقع پر ظاہر ہوئے۔ فاتح خیبر آپ کو کہا جاتا ہے۔ خیبر یہودیوں کا گڑھ تھا۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سرکوبی کے لیے 800 صحابہ کا لشکر لے کر تشریف لے گئے۔ زبردست جنگیں ہوتی رہی، بہت سارے قلعے فتح ہو گئے، لیکن ایک ایسا قلعہ تھا جو بڑا مضبوط تھا، کئی صحابہ کئی دن تک اس پر حملہ کرتے رہے لیکن فتح نہیں حاصل ہو سکی۔ ایک شب کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، کل صبح کو
میں جنگ کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے اور اللہ اس کے رسول کا محب بھی ہے، اور وہ شخص وہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ خیبر فتح فرما دے گا۔ تو ہر صحابی کی یہ آرزو تھی کہ وہ علم یا جھنڈا اس کو ملے، کیونکہ ایک بہت بڑی سعادت تھی۔ کیا سعادت تھی اس میں؟ ایک سعادت تو یہ تھی کہ حضور نے فرمایا اللہ اس کے ذریعے خیبر فتح فرما دے گا، بشارت تھی۔ دوسرے یہ کہ وہ اللہ اس کے رسول کا محبوب، تیسرے یہ کہ اللہ اس کے رسول کا محب۔ تو ہر صحابی کی آرزو تھی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صحابی کہتے ہیں مجھے زندگی میں کبھی بھی منصب کی آرزو نہیں ہوئی سوائے خیبر کے موقع پر۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جھنڈا مجھے ملے، کہ تین بشارتیں اس میں سرکار نے عطا فرمائی تھی۔ جب صبح ہوئی اور لشکروں کو صحیح کیا جا رہا تھا تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نگاہ لشکر پر ڈالی اور پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ علی شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کو آشوب چشم کا مرض ہوا ہے، آنکھیں آئی ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل نہیں رہی، بڑی شدت کی تکلیف ہے، لہذا وہ آج میدان جنگ میں نہیں آ سکے۔ تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوا علی کو بلاؤ۔ سرکار کا حکم سیدنا علی کو بتایا گیا، اسی حال میں اٹھ کر حاضر خدمت ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی سے پوچھے کہ علی کیا بات ہے؟ تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آشوب چشم میں مبتلا ہوں، بڑی شدت کی تکلیف ہے، آنکھ کھول کر نہ اوپر دیکھ سکتا ہوں نہ نیچے دیکھ سکتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا علی قریب آؤ۔ جب سیدنا علی حضور کے قریب آئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن پاک ان کی آنکھوں میں لگا دیا۔ وہ لعاب دہن پاک لگانا تھا کہ سیدنا علی کی آنکھوں کی ساری تکلیف دفع ہو گئی۔ پھر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علم طلب فرمایا، جھنڈا طلب فرمایا اور وہ سیدنا علی کو عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا علی یہ علم لو، آگے بڑھو، جا کر کے ان کو دعوت دین دو، اگر ان میں سے ایک آدمی نے بھی تمہاری دعوت پر دین قبول کر لیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا، اور اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرنا اور ان کو شکست دینے تک واپس نہ لوٹنا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے ساتھ، حضور کی حمایت کے ساتھ آگے بڑھے اور زور کی جنگ ہوئی۔ مرحب نام کا ایک زبردست پہلوان جس کے بارے میں مشہور تھا کہ کئی آدمیوں کی تنہا اس میں طاقت ہے، وہ آپ کے مقابلے میں آیا۔ تو سیدنا علی کہنے لگے تو میرا مقابلہ کیا کرے گا کہ میری ماں نے بچپن سے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کے معنی شیر کے ہوتے ہیں جو دھاڑ کر حملہ کرتا ہے۔ جب وہ یہ سنا کلمہ لگایا اور سیدنا علی پر زور سے وار کیا، آپ اس کے وار کو خالی کر دیے اور پلٹ کر جب آپ نے اس پر وار کیا تو اس کے جو ہے سر پر لوہے کی ٹوپی تھی اس کو کاٹتی ہوئی سیدنا علی کی ذوالفقار اس کی کمر تک اتر گئی، وہی ڈھیر ہو گیا۔ پھر آپ آگے بڑھ کر کے جوش جہاد میں حرارت ایمانی کے ساتھ جو ہے اس قلعے کے پھاٹک کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جب کھینچے تو دیواروں کے ساتھ اکھڑ کے آئے اور اس کو اپنے لیے ڈھال بنا کر دشمن سے آپ مقابلہ کیے اور خیبر فتح ہو گیا۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کی خوشخبری دی گئی تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مسرور ہوئے۔ سیدنا علی فاتحانہ شان کے ساتھ جب سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیدنا علی دوڑتے ہوئے آ کر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اقدس سے چمڑ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی مسرت اور خوشی کا اظہار فرمائے تو حضرت مولا علی رونے لگے۔ تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ علی یہ آنسو خوشی کے ہے یا غم کے ہے؟ عرض گزار یا رسول اللہ یہ آنسو خوشی کے ہے، اور خوش میں کیوں نہ ہوں کہ اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہیں۔ یہ سن کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے اے علی تجھ کو مبارک ہو، نہ صرف میں بلکہ آج تجھ سے جبرائیل، میکائیل، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بڑی اونچی شان ہے، بڑا بلند مقام ہے، ان کی محبت ہم پر واجب ہے، ان کا احترام ہم پر واجب ہے، ان کی محبت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا علی کی محبت کیسا دل میں پیدا ہونا؟ ایسا پیدا ہوتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے رہنا،